اسٹیج پر جلوگر روحانیت کے آفتاب و ماہتاب، اور نہایت معزز سامعین با تمکین، میں آغاز میں بات بتا دوں کہ گھڑی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، میں صرف 5 منٹ میں اپنی بات تمام کر دوں گا، اس لیے کہ بحمداللہ ہوش و گوش میں بھی اور تنتوش میں بھی ہم سے بہتر یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ۔ میں تو صرف شہیدوں میں شریک ہونے والی مسئل ہے اس کو پورا کر رہا ہوں۔ غالب کا ایک شعر ہے جو میری کیفیت ہے، اس کی ترجمان ہے وہ: رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کوئی درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ خطیب اکبر استاد ذیشان عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب علی اللہ مقامہ، نہ جانے کس گھڑی ان کا نام محمد اطہر رکھا گیا تھا، کس اخلاص نیت سے رکھا گیا تھا کہ ذکر محمد و آل محمد جب ممبر سے شروع کیا تو فراز ممبر کی لاج یوں رکھ لی کہ فکر بھی پاک تھی، ذکر بھی پاک تھا، زبان بھی پاک تھی، بیان بھی پاک تھا۔ میں کوئی یہاں خطابت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ چھوٹا منہ ہے اور بڑی بات ہے، لیکن پیغام کے طور پر اپنے ان چھوٹے بھائیوں سے ضرور کہوں گا جو ممبر پہ جاتے ہیں، میری بھی اب 66 اور 67 سال کی عمر ہو چکی ہے، ان سے یہ عرض کروں گا ضرور میں کہ حق بیانی بہت اچھی چیز ہے، اس سے انکار کفر ہے، لیکن انہوں نے اپنی پوری خطابت میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ تھا کہ حق بیانی کے ساتھ ساتھ سلیقہ بیانی کے حسین لباس ضرور ہونا چاہیے، ورنہ اس کا اثر معکوس ہو جاتا ہے، اس کا الٹا اثر پڑتا ہے۔ چونکہ محمد آل محمد حسن کے اس انتہا کے نام ہیں، اس کے لیے زبان اگر ممبر پر کھولی جائے تو احتیاط کے ساتھ۔ میں انہی گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہ کہہ کے تمام کر دینا چاہتا ہوں کہ آج وہ ہمارے درمیان تو نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن نانوی، ان کے ممبر پر خطابت کا ایک انداز یہ تھا کہ وہ جس موقع کی مجلس ہوتی تھی اسی کی مناسبت سے آیت کا انتخاب کرتے تھے اور پھر اس پر اپنے بیان کو آخر تک قائم رکھتے تھے۔ یہ خوبی اگر بغیر کسی خوف تردید کے میں کہہ سکتا ہوں پورے مجمع سے، ان کے بعد اگر یہ خوبی میں نے کہیں دیکھی ہے تو وہ خطیب اکبر میں تھی۔ اور میں ایک دفعہ ان سے میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت تو میں سخن سازی آپ کی نہیں کر رہا ہوں، یہ صفت، تو انہوں نے فوراً میری بات کو درمیان سے، حالانکہ دوسرے کی بات سکون سے سنتے تھے، لیکن اپنی مدح سرائی کو انہوں نے فوراً میری زبان کاٹ دی بیچ سے، درمیان سے گفتگو، کہنے لگے کہ نہیں وہ ایسا ہے، یہاں ایک خطاط تھے، بہت بڑے کنگیالی گلی میں رہتے تھے، اور نہروی صاحب نے ان خطاط پر مرض پڑھی تھی، نون والقلم وما یسطرون، یہ کہہ کے بات کو بالکل رخ موڑ دیا۔ تو یہ ان کا ظرف کا عالم تھا کہ اپنی تعریف کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، بزرگوں کی تعریف پر اپنی تعریف کو ضم کر دیا کرتے تھے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اور بالخصوص خطیب اکبر علی اللہ مقامہ کے برادر اصغر، انتہائی لائق و فائق اور میرے لیے تقویت کا باعث بھی، کئی لحاظ سے اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے، اور ان کے لائق فرزندان کو دل کی گہرائیوں سے میں تعزیت ادا کرتا ہوں۔ پروردگار عالم مسبب الاسباب ہے، ہرگز مایوس نہ ہوئیے، ان کے ایصال ثواب کی جس حد تک ممکن ہو سکے کوشش کیجیے، پروردگار انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بدل پیدا کر دے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ بات کو یہ کہہ کے تمام کر رہا ہوں، ام ذی ہشم علامہ منتصر زید پوری کے ایک شعر پر ذرا تحریف کے ساتھ، وہ پیغام بھی ہے مرحوم کا، یہی میرے گفتگو کا اختتام ہے
کہ ذاکری محدود مد آل احمد تک رہے، ذاکری محدود مد آل احمد تک رہے، دیکھنا ہے ذاکر و باہر نہ ہو چادر کے پاؤں۔